اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کہ نیاز امام جعفر صادق کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دانشمند، مدبر، معاملہ فہم، منتظم، ریاض شناس انسان تھے اور زمانۂ نبوی سے ہی اپنی انتظامی صلاحیت، مدبرانہ لیاقت اور سیاسی بصیرت میں ممتاز تھے۔ ان کے قائدانہ صلاحیت کو دیکھ کر حضرت عمر نے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا تھا اور زمانہ فاروقی سے ہی شام کے عہدِ گورنری پر فائز تھے اور 20 سال سے وہاں کی کامیاب قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت معاویہ جس وقت مسند نشین ہوئے، اس وقت ملک کے سیاسی حالات بے حد ناسازگار تھے۔ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے تھے۔ فتنے شیعیت کی جڑیں کافی مضبوط ہو گئی تھیں اور وہ طریقہ بدل بدل کر اسلام میں رخنہ اندازیاں کر رہے تھے، گرچہ وہ خود داخلی انتشار کا شکار ہو کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، مگر سب کا مطمع نظر اور نصب العین ایک تھا اور سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلام میں دشمنی میں سرگرم تھے۔ ایسے حالات میں نئی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے پہلے بغاوت کے خاتمے کے لیے کوئی مثبت اور ٹھوس قدم اٹھائے اور مفسدوں کی بیخ کنی میں سخت موقف اختیار کرے۔ حضرت معاویہ جیسے ہوشمند انسان سے کیسے ممکن تھا کہ وہ اس اقتدار حکومت کو نظر انداز کر دیتے اور فتنہ کے استحصال میں غفلت برتتے؟ چنانچہ برسیر اقتدار آتے ہی انہوں نے فتنہ بغاوت کو سدباب کو ضروری سمجھا اور شرع پسند عناصر کی سرکوبی کی ملک گیر مہم چلائی اور باغیوں یعنی شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا اور سزائیں دینا شروع کر دیا، جس سے بہت سے شیعہ قتل ہو کر اپنی کفر کردار کو پہنچے اور کچھ لوگوں نے سزا کے خوف یا موت کے ڈر سے روپوشی اختیار کی اور کتمان مذہب کار کے جان بچانے میں عافیت سمجھے۔ ایک شیعہ مورخ اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: شیعان علی کے مال ممتاز ضبط کر لیے گئے، وہ قتل کیے گئے اور اس قدر ظلم ان پر کیے گئے کہ کوئی اپنے کو شیعہ نہ کہہ سکتا تھا۔ مذکور بالا روایت سے معلوم ہوا کہ بہت سے شیعہ قتل ہو کر ٹھکانے لگ گئے اور جو کچھ باقی رہے وہ بھی اس قدر دہشت زدہ اور خائف تھے کہ خود شیعہ کہلوانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے انجام بد کے ڈر سے خانہ نشین ہو گئے۔ یہ لوگ بظاہر خاموش ہو گئے مگر در حقیقت ان کے سینوں میں بغض معاویہ کی آگ بدستور بھڑک رہی تھی اور وہ ان کے خلاف سانپ کی طرح پیچ و بل کھا رہے تھے اور ان کی حکومت سے گل و خاصی اور چھٹکارے کی شدت سے منتظر تھے۔ چنانچہ 20 سال انتہائی کامیاب حکومت کرنے کے بعد 22 رجب کو ملت اسلامیہ کا یہ عظیم مدبر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین معاویہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کا جانی دشمن دنیا میں نہیں رہا۔ اس لیے انہوں نے وفات معاویہ کی خبر سن کر خوب خوشیاں منائیں اور اظہار مسرت کے طور پر میٹھی ٹکیاں بنائیں اور ایک دوسرے کو کھلا کر اپنے جذبِ عناد کو تسکین دی، اور یہ ساری کارروائی سنیوں سے چھپ کر اور پوشیدہ طریقے سے انجام دی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارروائی مخفی کیوں رکھی گئی اور انہوں نے وفات معاویہ پر اپنی خوشی کا اظہار کھلم کھلا کیوں نہیں کیا؟ مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی اس کی وجہ لکھتے ہوئے راکب تراز ہیں کہ کیونکہ اس وقت اہل سنت و جماعت کا غلبہ تھا اور وہ صحابی رسول کی توہین اور ان کی وفات پر اظہار مسرت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے رافضیوں نے چھپ چھپا کر اپنے اپنے گھروں میں ہی ٹکیاں بنا لیں اور انہیں آپس میں تقسیم کر کے خفیہ طور پر اظہار مسرت کر کے دشمنی اصحاب کا ثبوت فراہم کیا۔ بعد میں جب اس کا چرچا شروع ہوا تو نہایت شرارت طرانہ انداز میں حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رسم میں آج تک اس بات کی پابندی ہے کہ میٹھی ٹکیاں کسی خفیہ جگہ پر پکائی جاتی ہیں۔
پھر بڑے اہتمام سے انہیں ڈھک کر رکھا جاتا ہے اور فاتحہ بھی کسی اندھیری جگہ پر دلائی جاتی ہے اور پھر پردے کے ساتھ ہی انہیں کھلایا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر جب اس سازش کی خبر سنیوں کو ہوئی اور اس راز سربستہ سے پردہ اٹھا تو شیعوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کا رخ امام جعفر صادق کی فاتحہ کی جانب موڑ دیا۔ یہ ہے اس رسم کی اصل اور حقیقت، جس میں ناسطہ طور پر بغض ناخواندہ اہل سنت بھی شریک ہیں اور اس رسم کو امر دین اور کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ کا مصداق ہے۔